کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہوگا۔ مثال نمبر 4، اس کو ہمیں غور سے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاحب نصاب نہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ سونا ہے اتنا، نہ چاندی اتنی ہے، نہ کوئی کیش اتنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے مال تجارت موجود ہے، لیکن ان کے پاس ضروریات زندگی سے زائد یعنی ضرورت سے زائد مال گھروں میں موجود ہوتا ہے اور لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اور وہ اس کا حساب نہیں لگاتے اور قربانی ان پر واجب ہو جاتی ہے اور وہ قربانی ادا نہیں کرتے۔ مثال نمبر 4 کو غور سے دیکھیے گا کہ کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، ضرورت سے زائد سامان یعنی جو عموماً زندگی گزارنے کے لیے اشیاء درکار ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد سامان وہ مراد ہوگا جو ضروریات زندگی میں چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہیں، اس کے علاوہ سامان موجود ہو۔ مثال کے طور پہ گھر میں اضافی فرنیچر رکھا ہے، ایکسٹرا موبائل ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، ان یوز الیکٹرانکس یعنی کچھ ایسے الیکٹرانکس ہیں جو یوز ہی نہیں کرنے یا ایک سے کام چلتا ہے دوسرا بھی احتیاطاً لا کے رکھ دیا، تو ان یوزڈ الیکٹرانکس بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اضافی پلاٹ وغیرہ کسی کے پاس ہے تو یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اس کی الگ الگ رقم کو دیکھا جائے گا، بلکہ ان تمام کو پلس کیا جائے گا، جوڑا جائے گا، اور اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب 5ویں مثال یہ بتاتے ہیں، کسی کے پاس 2 لاکھ روپے کیش، کچھ سونا، کچھ مال تجارت ہے اور سب کو ملا کر رقم نصاب تک پہنچ جائے تب بھی قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، ہم پہلے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بتایا نصاب کیا ہے، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہو، ٹھیک ہے، یا تو سونا چاندی ہو، سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نہیں تو اتنی مالیت ہو جو اس وقت قیمت کی ہو، جیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بتائی گئی 4,24,830 روپے، تو اتنی مالیت ہو۔ اب آگے اس کی مثالیں بتائیں کہ اس کی مالیت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو پھر اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے